کے مرتبے اور مقام کا جو ہے وہ تعین ہوگا۔ تو وہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب عطا ہوا تو وہ یوں ہی نہیں کہ رینڈم کوئی سلیکشن تھی، ایسے ہی قرآن اندازی ہوئی اور جس کا نام آ گیا بس اسے بنا دیا گیا، بلکہ ہر امتحان میں جب انہوں نے 100% نمبر لیے تو للناس امامہ، تمام انسانوں کا امام جو ہے وہ انہیں بنا دیا گیا۔ یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ صرف کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے، تمام انسانوں کے وہ رہنما بن گئے، اور ان کا طریقہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے حجت بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا کہ کیا میری اولاد بھی اس اعزاز میں شریک ہوگی، تو یہ صاف کہہ دیا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ جو امتحانوں میں پورا اترے۔ یہاں پہ ظالم اس کو کہا گیا ہے کہ جس سے امتحان لیا گیا اور وہ امتحان میں فیل ہو گیا، امتحان میں ناکام ہونے والے ظالم ہیں، اور وہ پھر یہ اہلیت نہیں رکھتے کہ انہیں کوئی بڑا منصب دیا جائے۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی عہد، کوئی وعدہ نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اچھا، اب یہاں پر خاص طور پہ یہ جو 2 رکوع ہیں ان میں اور پھر اس سے اگلے میں، کیونکہ خانہ کعبہ کے جو قبلہ بنانے کا حکم ہے اس کا ذکر آنا ہے، تو خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی تعمیر کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اس کو تعمیر کیا، اس کی تعمیر کے مقاصد کیا تھے۔ یہ خاص طور پر اس لیے کہ مشرکین مکہ کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر انہیں بڑا ناز تھا، بڑا فخر جتاتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ تو اب یہاں پر خاص طور پہ انہی کو لیا گیا کہ پھر دیکھو تو صحیح کہ ان کا کیا طرز حیات تھا، اور وہ کس طرح، اور انہوں نے جو خانہ کعبہ خاص طور پہ تعمیر فرمایا تو اس کے مقاصد کیا تھے۔ یہاں پر چونکہ اس وقت 3 جو بڑے مخاطب قومیں تھیں، یہود و نصارہ تھے اور مشرکین مکہ، ان تینوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق نسبی اور جذباتی ہر لحاظ سے تعلق کے وہ دعوے دار تھے، تو اس لیے خاص طور پہ ان کا ذکر جو ہے وہ قدر تفصیل سے، اور خاص طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ذکر ہے وہ اور بھی وضاحت سے یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ جو ہے مکہ میں جو تعمیر کیا گیا، مرکز ہدایت، یہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر ہے تو سب سے مسجدوں کا جو مرکز ہے، مسجدوں کا جو قبلہ ہے وہ یہ کعبہ ہے۔ تو یہاں پر اب فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو، البیت، الف لام آ جائے تو وہ خاص کوئی گھر ہے، اور یہ کون سا گھر ہے؟ یہ وہ اللہ کا بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، تمام انسانوں کے لیے مرکز، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم سب پکڑو اس میں مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے جگہ۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حکم دیا یا وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، طَاہِرًا، کہ وہ دونوں پاک کریں، بیت یا میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں رک کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کو مصابہ الناس کہہ رہے ہیں، یعنی تمام انسانوں کا مرکز ہے، تو جتنی تاریخی روایات ہیں اور جو احادیث میں بھی جن کی تصدیق ہوتی ہے وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اصل قبلہ جو ہے وہ یہی کعبہ رہا ہے، یہی مرکز رہا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہیکل تھا وہ عبادت گاہ ضرور تھی، لیکن اس کو قبلہ نہیں مقرر کیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ یہی رہا،
بعد میں قوموں نے جس طرح اور تحریفات کی اسی سلسلے میں انہوں نے اس کے مرکز ہدایت یا قبلہ ہونے کا بھی انکار کیا، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اس قبلے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس کو بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ اصل قبلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لحاظ سے مثابۃ للناس اور وہ امنا کا یہ معاملہ ہے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کی جو بھی حدود ہیں، حدود حرم کہا جاتا ہے، یعنی یہ ذرا قدر وسیع علاقے پر ہیں، وہ پورا حدود حرم جو ہے وہ ایک امن کی جگہ ہے، اور صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے۔ یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے کوئی 2-2.5 ہزار سال تو گزر چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس علاقے کے امن کی دعا کی تھی، اس کے تحت جو بھی حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو اس کو امن میسر ہوتا تھا، یعنی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی، کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ یعنی وہ عرب جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی، تو حدود حرم میں داخل ہونے والوں کے لیے ہر طرح کا امن ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں مقام ابراہیم جو کہا گیا ہے، تو مقام ابراہیم خاص طور پہ جو ہے وہ پورا خانہ کعبہ ہے، یا بعض مفسرین کی رائے کہ پورا حدود حرم ہی مقام ابراہیم۔ خانہ کعبہ میں یعنی جب سے معلوم تاریخ ہے اس وقت سے وہ ایک پتھر بھی موجود ہے جس پر پاؤں کے نشان ہیں، اور یہی روایت ہے کہ یہ قدموں کے نشان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس کی کوئی خصوصیت تھی کہ اس پر وہ نشان ثبت ہو گئے، اور اس پر کھڑے ہو کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن خاص اس پتھر کو مقام ابراہیم جو ہے وہ نام تو دے دیا گیا، لیکن نماز کے لحاظ سے اس کو متعین نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو ایک پتھر ہے۔ اب اس ایک پتھر پر تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، یا اس کی طرف رخ کرنے کا تو رخ تو خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکم، قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم نہیں ہے۔ ہاں البتہ مقام ابراہیم کو نماز کی پڑھی، یعنی اس کو مصلی بناؤ جس جگہ پر نماز پڑھی جائے، تو اس کو اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھنا تو پھر وہ قبلہ بنانا ہوا نا۔ تو اس لحاظ سے پورا مفسرین کی یہی رائے ہے، فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ حدود حرم میں قبلے کی طرف تعین کر کے نماز جہاں بھی پڑھی جائے گی وہ مقام ابراہیم ہی ہوگا، اس لیے کہ حدود حرم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے خانوادے کی طرف ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو بڑے مقاصد ہیں تعمیر کے وہ یہ کہ طواف کیا جائے۔ اب طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کہ صرف اس گھر کے ساتھ مخصوص ہے، دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جس کے لیے طواف کا حکم دیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طواف کا حکم دیا گیا ہو۔ تو طواف کا مطلب وہی ہے کہ اس کے چکر اور وہ 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں اور بائیں طرف خانہ کعبہ کو رکھا جاتا ہے، تو طواف جو ہے یہ اس گھر کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو انوار اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ متففین یا طواف کرنے والوں ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہی حکم ہے کہ وہاں پر جب جانے کی نیت بندہ کرے تو طواف ہی کی نیت کرے، اور ایسے وقت جائے جب کہ وہ طواف کر سکتا ہو، اور جائے اور طواف جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کا مطلب آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہم مینج کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے خاص طور پہ فقہا ہمارے یہی کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے نماز کے لیے تو گھر کی جگہ بہتر ہے، یعنی گھر میں نماز پڑھیں، اپنے جائے قیام پر نماز پڑھیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ البتہ وہ طواف کے لیے خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، اور طواف ہوتا بھی ادھر ہی ہے، اس لیے طواف کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے یہ پھر گوارا نہیں ہوگی۔ دوسرا مقصد بتایا گیا اعتکاف۔ اعتکاف کا یہ معاملہ ہے کہ جس وقت بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوں تو یا اس مسجد میں داخل ہوں تو نیت جو ہے اعتکاف کی کر لیں، اور تو جتنی دیر بھی وہاں پر بیٹھیں گے وہ اعتکاف ہو جائے گا۔ اور باقی جو رمضان کا مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے بھی ظاہر ہے وہ تو کیا ہی جاتا ہے۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے توجہ مبذول کر لینا، اور رکوع و سجود جب اکٹھا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس حرم کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ یہ 4 کام اس میں ہوں، لیکن اب جب اس میں بت رکھ دیے گئے اور یعنی وہ اس کے مقاصد سے کوئی لگا نہیں کھاتے،
اور بت جو 360 رکھے گئے، تو اس میں جو تاریخی روایات ہیں یا جو اور کی تفصیلات آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر بت کے ساتھ ہر دن جو ہے وہ ایک بت کے ساتھ مخصوص تھا، کہ آج کے دن کا یہ بت، تو کل کے دن کا یہ بت، تو پرسوں کے دن کا یہ بت. اور یہ بت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہدم کیا اور گرایا اور توڑا. اس قال ابراہیم، اچھا بت جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے تو نہیں رکھے، وہ تو ان کے صدیوں بعد جو ہے وہ رکھے گئے، اور ان کو بھی جس طرح بت پرستی کی آغاز ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہوا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، جو بھی ایمان لائے ان میں سے اور جو آخرت پر یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کفر کرے گا میں اس کو بھی یعنی رزق تو دوں گا، ثمرات تو دوں گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ اچھا دنیا میں جتنا بھی ملے وہ قلیلہ ہی ہے. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، میں اسے لے جاؤں گا الی عذاب النار، کہ عذاب کی جانب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احتیاط کہ جب انہوں نے امامت کے لیے اپنی اولاد کی درخواست کی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جب ثمرات کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر خاص طور پہ خود ہی شرط لگا رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا اہل ایمان یا جو ہم پیشوا ہیں وہ کتنے محتاط ہوتے ہیں اپنے الفاظ کی ادائیگی میں، کہ اچھا لمحہ ہو سکتا ہے کہ ثمرات بھی انہی کو ملنے ہوں جو کہ ایمان اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ بات واضح فرما دی کہ سامان زندگی جو ہے اس زمین پر جب کوئی شخص ہے، کوئی جاندار ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے. البتہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، اور دوسرا علم کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس سے جدا ہے. یعنی سامان حیات اور امامت کا منصب جو ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے. امامت کوئی اور چیز ہے اور دنیاوی مال و متاع میں اضافہ یا بلند ہونا یہ کوئی اور چیز ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل بھی، اب باپ بیٹا دونوں مل کے بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. تو ساتھ سب سے بڑی ان کی جو دعا تھی وہ یہ کہ ربنا تقبل منا. دیکھیں یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو پورے جذبہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کر رہے تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ. یعنی انہیں یہ کوئی آرزو نہیں تھی کہ یہاں پر میرے نام کی تختی لگے اور کہا جائے کہ ہاں جی یہ وہ گھر ہے جو کہ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. نہ کوئی تختی لگی، نہ کوئی اور اعزاز، بلکہ جس طرح سیدھے سادے طریقے سے وہ بنایا گیا، بس بنا ڈالا گیا. اب دیکھیے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے لیڈر گھرانے میں سے تھے، یعنی بڑا مرتبہ اور مقام تھا ان کے گھرانے کا، لیکن یہاں پہ انہیں اس بات سے کوئی آر نہیں آ رہی کہ مجھ سے مزدوروں والا کام کیوں لیا جا رہا ہے یا مستریوں والا کام لیا جا رہا ہے، بلکہ وہ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں اور اس کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں. انک انت السمیع العلیم. اب یہ بھی اپنے رب کو وہی کہہ سکتا ہے کہ آپ ہی سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں، جس کو یہ یقین ہو کہ اس کا اخلاص جو ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ اس کا رب اس پر گواہی دے سکتا ہے. مزید جو اب آرزو ہے، یعنی دعائیں دیکھیں ذرا انبیاء علیہ السلام کی، وہ یہ نہیں مانگتے، یعنی ثمرات کی ایک دفعہ تو مانگ لی، اور وہ تو اس لیے کہ وہ وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں پر دور دور تک کوئی ایسے باغات نہیں تھے اور کوئی رزق کا سامان نہیں تھا. تو وہ تو انہوں نے دعا کی کہ یہاں کے رہنے والے ایسا نہ ہو کہ رزق کی مجبوریوں کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ دینے پر مجبور ہوں، بلکہ اللہ میاں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو رزق عطا فرمائیں. تو لیکن اصل دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریت امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. مسلم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کے طور طریقوں سے نظر آئے کہ یہ اللہ کی ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کرتا ہے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہو جو کہ آپ کا مسلم ہو، آپ کا اطاعت کرنے والا ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دیکھیں اللہ میاں اب آپ خود ہی ہمیں وہ طریقے سکھا دیجئے، وہ دکھا دیجئے کہ ہم مسلم کیسے بن سکتے ہیں۔ اب اس میں سارے طور طریقے آ جاتے ہیں۔ ارنا مناسک جو ہے وہ صرف نماز کے مناسک نہیں ہے، وہ صرف حج کے مناسک نہیں ہے، وہ صرف روزے کے مناسک نہیں ہے، وہ صرف زکوٰۃ کے مناسک نہیں ہے۔ مناسک جب کہا جاتا ہے تو یہ تو اس میں سارے مناسک آ جائیں، تجارت کے، سیاست کے، امور خارجہ، جنگ، رسوم و رواج، ہر طرح کے مناسک، کہ مولا بس ہمیں وہ طور طریقے سکھا دے یا دکھا دے کہ جس سے ہم آپ کی توجہ حاصل کر سکیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ جو بات ہے نا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ تاکہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، یعنی ہمیں آپ کی رضا حاصل ہو، آپ کی خوشنودی حاصل ہو۔ کہ انت التواب الرحیم، بے شک توبہ قبول کرنے والے اور رحیم تو آپ ہی ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا جو ہے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں وہ رسول اٹھائیے، بھیجیے، انہی میں سے جو ہو، مطلب یہ کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہوگا، اور اس کے ان رسول کے 4 بڑے ذمہ داریاں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آپ کی آیات تلاوت کرے لوگوں پر، یعنی انہیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب یعنی جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کریں گے یا انہیں کتاب دیں گے۔ اب انہوں نے مناسک کی جو دعا کی، مناسک، تو اب یہ کتاب وہ ہوگی جس میں وہ مناسک جو ہیں وہ بتا دیے جائیں گے، اور مزید وہ حضرت یعنی جو بھی یہ نبی ہوں گے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں عمل کے طریقے سکھائیں گے، لوگوں کو یہ سکھائیں گے۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ مقصد، مقصود، منزل پر نظر رہے، اور اس سے بندہ ادھر ادھر ہٹے نہ، کہ اور اس پر یعنی بہترین طریقہ اختیار کرے اس منزل کو اپنانے کا۔ تو حکمت لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اس میں مقصد کا تعین اور اس تک پہنچنے کے طور طریقے، راستے کے اونچ نیچ، سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے پھر اس منزل تک پہنچنے کا علم بھی ہونا چاہیے، اور ہمت بھی ہونی چاہیے، اس کے راستے کی دشواریوں کو برداشت کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حکمت میں آ جاتی۔ اب یہ والی آیت جو ہے یہ کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ یا کچھ آگے پیچھے یہ قرآن میں 4 دفعہ آئی ہے، یعنی اسی بات کو آگے چل کے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا پھر ہم نے اب یہ وہ رسول بھیج دیے، اور سورہ آل عمران میں پھر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی اہل ایمان پر کہ ان میں ایسے رسول بھیجے جو یہ 4 ذمہ داریاں ادا کر گئے۔ اور پھر سورہ جمعہ میں خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ یہ رسول جو ہیں وہ یہ 4 ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بنانا سنوارنا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی گرومنگ۔ ہم جس چیز کو کہتے ہیں وہ تو صرف ظاہر کی ٹیپ ٹاپ ہے، ظاہر کی شوشہ ہے، اس میں لباس اور ظاہر، لیکن اصل تزکیہ یہ ہے کہ دل اور عمل، یعنی عمل، یہ دونوں اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور وہی طور طریقے اختیار کیے جائیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ اس کی پوری قوت رکھنے۔ عزیز کا لفظ جہاں بھی آتا ہے غلبے اور قوت کے لیے آتا ہے، اور حکیم یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول جو ہیں یہ کب بھیجے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ 2500 سال کے بعد ہوئی، یعنی اس کا عملی اظہار جو ہے وہ 2500 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے، یہاں پہ ملت طریقے کے لیے بولا گیا ہے، دین کے لیے، کہ ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا مگر وہی جو کہ انتہائی بے وقوف ہو، یعنی اگر تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ ہے اور جس کی اپنی منزل پر، اپنے مقصود پر نظر ہے، تو وہ تو پھر کوئی اور طریقہ اختیار کر نہیں سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حنیفیت کا معاملہ ہے اس کو وہ ضرور آئے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور بے شک ہم نے اسے چن لیا دنیا میں اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. یعنی اب قرآن جو ہے وہ صالحین کی اصطلاح جو ہے ان لوگوں کے لیے بولتا ہے، بتاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ نے جو مرتبے اور مقام بتائے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ جو سب سے اونچا ہے، پھر صدیقین اور شہداء اور صالحین، تو یہ 4 درجے ہیں. اور جو صالحین میں شامل ہو گیا تو پھر وہ گویا کہ کامیاب ہو گیا. اذ قال له ربه اسلم، اور کیوں وہ صالحین میں شامل ہوئے، ان کا کیا بنیادی خصوصیات تھیں کہ جب ان کے رب نے انہیں کہا کہ اسلم، کہنا مانو. یعنی کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ دیکھو اب میں جو بھی حکم دوں گا نا تم نے وہ کہنا ماننا ہے، تم کہنا ماننے والے بن جاؤ، تم بات ماننے والے بن جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ جواب دیا، قال اسلمت لرب العالمین. اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھ چکے کہ جب انہیں کہا گیا کہ جب حکم دیا جائے تو اس کو قبول کرو، تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہاں سنیں گے تو صحیح لیکن ماننا نہیں ہے، نافرمانی کریں گے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کی ہر بات مانی. اسلمت، میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا اس کے آگے، میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا، میں نے اپنی مرضی ختم کر دی، میں نے اپنی خواہش ختم کر دی، اب میرا رب مجھے جو حکم دے گا میں وہ مانوں. یہی وہ طرز عمل ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا ہونا چاہیے کہ جب یہ بات کان میں پڑ جائے کہ اسلم، تو میں کہوں اسلم تو لرب العالمین. تو یہی بات ہمیں اپنے بچوں کو بھی ذہن میں ڈالنی ہے اور اسی طرز عمل پر کو پرورش کرنا ہے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں یعقوب کو. اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں اور یعقوب کو، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور یہاں پہ اپنے بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب. یعقوب نام خاص طور پر اس طرح اس لیے یہاں پہ آیا کہ کہا جاتا ہے کہ یعنی جو قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئی تھی. تو یعنی وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ انہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی نصیحت کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو چن لیا ہے، بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سب اس کے مسلم ہو، اس کا کہنا ماننے والے ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کے قریب المرگ ہونے کا موقع کہ یعنی زندگی کے ہر لمحے حتیٰ کہ موت تک یہ اصحاب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہے، اور اس دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی اولاد کو جو نصیحت یا وصیت کی، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا. یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے، اور جب وہ ہجرت کر کے مصر پہنچ چکے تھے تو اب یہ مصر ہی کی بات ہوگی کہ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، بات تم سب کس کی ابدیت اختیار کرو گے. یہاں ابدیت میں وہ سارے مفہوم لے لیں جن کی ہم پہلے بات کر چکے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. ان سب نے کہا، یعنی اب 12 کے 12 بیٹے یا ان کی اولادیں جو بھی ہوں گی، ان سب نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد معبود کی، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسماعیل جو ہیں وہ تو یعنی ان کے ایک لحاظ سے چچا ہی لگے نا، یعنی حضرت یعقوب کے چچا ہیں، اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آباء و اجداد میں چچا یہ سارے بھی شامل ہوتے ہیں، اور ہم اس ایک معبود ہی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی اچھا اسلام جو ہے جب اب خاص طور پہ نعبدو کہہ دیا تو اس میں سب کچھ آ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خاص طور پہ جو اپنی
بتایا وہ یہ کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بس اسی کے مسلم رہیں گے، یعنی اللہ رب العزت ہی کے مسلم رہیں گے، کہ ہمارے ایک ایک طرز حیات زندگی کے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گواہی دے گا کہ ہم اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ گروہ تھے، یہ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، یعنی جو گزر گئے ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پہلو نے یا دوسرے لوگ کیا کرتے رہے۔ یہ ہر بندے سے جو سوال ہے نا وہ اس کے اپنے عمل کے بارے میں ہونا ہے۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، کونو، اب یہاں پر یہود و نصارہ کی بات ہے کہ یہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہے ان کا تو یہ طرز عمل تھا، اور اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کونو ہودن او نصارا تہتدو، کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ انہیں بتا دیجئے کہ بلکہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرے گا، جو حنیف تھے بالکل یکسو، تو وہی کامیاب ہوں گے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، تم سب یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا گیا ہماری جانب اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اب یہاں پہ ان تمام انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں آئے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے ساتھ تعلق کا دعویٰ مشرکین مکہ کو تھا، کہ ہم تو اس سب پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ان سب اصحاب پر نازل ہوا۔ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط کہتے ہیں اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس میں سارے ہی ان کے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ہی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نبوت، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے انہی کے خاندان میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمائے گئے۔ اسی طرح وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، یعنی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی بنیادی طور پر یہی ہدایات دے کر بھیجا، اور ہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم ان انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ سب محترم ہے، معزز ہے، اور ہم بس اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ یہ وہ بنیادی صفات، یعنی ایک مسلم ہونا، مسلم وہ کہ جو نظر آئے کہ یہ اطاعت کر رہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس اب اگر وہ سب ایمان لائیں جیسا کہ ایمان تم لائے ہو اس پر، تو یقیناً وہ سب آگے وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، یعنی اس کے برعکس کوئی طرز عمل اختیار کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ تو پھٹ کے دور ہو گئے۔ شق کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، یعنی وہ اس گروہ سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے جو انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور علم رکھنے والا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، عابد ہیں۔ صبغۃ اللہ، یہ دیکھیں رنگ جو ہوتا ہے نا وہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ فلاں رنگ ہے۔ اب جب صبغۃ اللہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسنالٹی جو ہے، ایک شخصیت جو ہے، اس کو دیکھ کے یہ نظر آئے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اللہ والا ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کے طور طریقے کس سے ملتے ہیں اور اس کا ظاہر کس سے مل رہا ہے، یہ فلاں جیسا لگتا ہے اور یہ فلاں جیسا لگتا ہے۔ تو یہاں پر صبغۃ اللہ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو نظر آئے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ رنگ جو ہوتا ہے نا، تب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، یعنی کوئی آپ نے ایک خاص رنگ چڑھانا ہے تو پچھلے رنگ تو کاٹنے پڑیں گے نا، اس کا مطلب رنگ کاٹ ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ وہی آزمائشیں ہیں کہ آزمائشوں سے وہ سارے دوسرے رنگ کٹتے چلے جائیں گے اور اللہ کا رنگ جو ہے وہ غالب آتا چلا گا۔
اس میں سارے ہمارے اعمال ظاہری جو ہے وہ بھی ہوں گے، اور باطن تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہی، تو ابدیت میں تو باطن اور ظاہر سب کچھ شامل ہے۔ اتحاجوننا فی اللہ، آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وہو ربنا وربکم، اور وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی۔ اب یہاں پہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین سب کو گویا کہ ہم پوچھ رہے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو بس اسی کے لیے خالص ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی صفات، مسلم ہونا، عابد ہونا اور مخلص ہونا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم سب یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب و الاسباط، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، کانوا ھودا و نصارا، کیا وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے پوچھیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے۔ اب یہ وہ یہود و نصارہ کہ ان کے پاس یہ علم موجود تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، یہ ساری نشانیاں جو تھیں وہ واضح تھیں۔ اب وہ اگر ان پر ایمان نہیں لاتے تو گویا کہ وہ اس گواہی کو چھپا رہے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ اچھا، اب ہم دوسرا سپارہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ مجھے نکالنا پڑے گا، اب بھی آپ ذرا ویسے ہی پھر دیکھ لیجیے اپنے سپاروں میں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، جلد ہی بے وقوف لوگ کہیں گے انسانوں میں سے۔ یہ ایک منٹ میں ذرا دوسرا سپارہ کھولوں یہاں پہ۔ وہ ذرا مشکل ہو رہی ہے تو چلیں پھر ویسے ہی پڑھ لیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جلد ہی یہ بے وقوف لوگ، یعنی دیکھیں ظاہری باتوں پر اعتراض جو ہے نا یہ بے وقوفی ہوتی، اصل پر نظر ہونی چاہیے، اور جس کو تعویل الاحادیث کہتے ہیں کہ بات کی اصل پر نظر ہو، روٹ جو ہوتی ہے نا کسی بھی معاملے کی، تو اس معاملے میں بات کرنی چاہیے۔ ظاہری معاملات پر بات کرنا جو ہے یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ اب یہاں پر جو بے وقوف لوگوں کی علامت بتائی گئی ہے وہ یہ کہ انسانوں میں سے وہ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے ہٹایا جس پر یہ پہلے سے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ انہیں بتا دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی جانب جسے چاہیں ہدایت دے دیں، راستہ دکھا دیں۔ اب یہاں پر للہ المشرق والمغرب، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو مرضی اپنا قبلہ متعین کریں، جس کی طرف حکم دیں کہ بھئی اس کو قبلہ بناؤ۔ اب یہاں جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ میرا خیال ہے سب کو معلوم ہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو وہ بیت المقدس کو اس لیے قبلہ انہوں نے رکھا، اور ہجرت کے بعد بھی کچھ عرصہ تک جب تک یہ آیات نازل نہ ہوئی کہ یہود و نصارہ کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی واضح حکم نہیں آتا تھا تو اسی حکم کی پیروی کرتے تھے جو پہلے سے موجود تھا، یعنی الہامی کتابوں میں یا الہامی جو مذاہب تھے جو وہ طرز عمل اختیار کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کر لیتے۔
مکہ میں یہ آسان تھا کہ ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ بھی قبلہ ہو اور بیت المقدس بھی، کہ دونوں کو سامنے رکھ لیتے تھے، لیکن مدینہ میں آ کے بالکل یہ ایک دوسرے کی الٹ سائڈوں پہ تھے، یعنی اگر شمال کی طرف بیت المقدس تھا تو جنوب کی طرف خانہ کعبہ تھا یا مکہ تھا۔ تو اب جب حکم آ رہا ہے قبلے کی تحویل کا، تبدیلی کا، تو بالکل یعنی پہلے شمال کی طرف اگر رخ کیا ہوا ہے، اب جو ہے وہ جنوب کی طرف کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کہ لوگ تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، یہ لوگ انہیں کیا ہوا، کل ادھر منہ کیا ہوا تھا آج ادھر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق مغرب اللہ کے ہیں، وہ جو چاہے حکم دے مالک ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی یہ قبلے کی تحویل یا تبدیلی کا حکم جو ہے کوئی معمولی حکم نہیں ہے، یہ دراصل ایک گروہ کو امامت سے معزول کرنے کا حکم ہے اور ایک دوسرے گروہ کو امامت پر فائز کرنے کا حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ، کذالک جو ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اس طرح، یعنی اس حکم کے ذریعے دراصل جو مقصود ہے وہ یہ کہ تمہیں، یعنی مخاطبین اہل اسلام، ہم تمہیں بنائے امت وسط۔ امت وسط جو ہے یہ رہنما کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اعتدال کے راستے پر قائم امت کے لیے بولا جاتا ہے، مقصد کی طرف جانے والی امت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دنیا کی رہنما قوم، امامت کے منصب پر فائز قوم بنانا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تو تم پر گواہ ہیں ہی۔ اب یہ گواہی کا منصب جو ہے، شہادت حق، یہ وہ بڑا منصب ہے جو کہ امت وسط یا امت مسلمہ کو ادا کرنا ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شہادت، اب یہاں پہ مثال جو بتائی جا رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے ڈاکومنٹ، اور یہ فلاں ہستی کی طرف سے ہے، اپوائنٹنگ اتھارٹی کی طرف سے ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ قوانین جو ہے وہ نافذ ہوں گے۔ اب یہاں پر شہادت جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں دی جاتی، یہ عمل سے بھی دی جاتی ہے، یعنی میری زبان، میرا عمل، میرے طور طریقے سب یہ گواہی دیں کہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہے یہی واجب الاتباع ہے، اسی کا ہمیں اتباع کرنا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ شہادت کا منصب جو ہے یہ اب پوری امت کو دے دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایات وہ اس زمین پر آباد سارے انسانوں تک پہنچائے، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں تھا جس کا دوسروں کو حکم دیا اور خود نہ کیا، بلکہ وہ خود سب سے بڑھ کر کرنے والے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو ہم نے جس قبلے پر آپ پہلے تھے وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، دراصل مشرکین مکہ جو ہے، مکہ والوں کو اور عرب والوں کو خانہ کعبہ سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف بھی رخ پھیرا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلے تو اہل عرب کا امتحان تھا کہ کیا وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ دیکھیں جی اب ہم مکہ سے آ گئے ہیں تو اب ہم مکہ کی طرف رخ بھی نہ کریں، خانہ کعبہ کی طرف رخ بھی نہ کریں، بیت اللہ کی طرف رخ بھی نہ کریں، ہم نمازیں ویسے ہی پڑھیں۔ نمازیں تو پہلے سے چل رہی تھی نا، جماعت کا سسٹم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ مسجد تعمیر کی، یعنی پہلے قباء میں کی، اور پھر جب مدینہ میں آیا، یثرب میں آیا، تو پہلے مسجد کی جگہ جو ہے اس کا تعین ہوا، اس کے بعد اپنی رہائش کا بندوبست ہوا ہے۔ اس کا مطلب مسجد جو مقام تھا، مرکز تھا عبادت کا، نماز کا، اس کی تعمیر اتنی اہم تھی، اور اس میں قبلے کا تعین جو ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑا اہم ایک معاملہ تھا۔ اب جب یہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا تو اب یہود کو یہ بات کہنے کا موقع ملا، لو جی یہ کیا، اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو یہ انہوں نے کیا، ہمارا تو وہ ہے تو انہوں نے یہ کر دیا۔
یعنی باتیں بنانا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں سفہا ہی بناتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ جو ہے قبلے کا تعین کا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، مگر ان لوگوں کو جو کہ ہدایت پر ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے، انہیں جو حکم دیا جائے گا وہ تو اس کی اطاعت کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اور ہم دیکھتے تھے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، بار بار اٹھنا، تقلب وجهک، بار بار اٹھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل قبلے کا تعین ہوتا ہے اور حکم آتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ یعنی آپ کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ابراہیمی قبلہ ہے اور اصل قبلہ ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اہل ایمان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو وہی چیز راضی کرتی ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ تو یہاں پہ ترضاہا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ خواہش تھی کہ ان کا جائے پیدائش ہے مکہ، تو اس لیے اس کو قبلہ بنایا جائے، اس لیے اللہ نے بنایا، بلکہ دراصل اللہ ہی نے اس کو بنایا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی اور وہ اسی پر راضی تھے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس ہم نے آپ کا چہرہ پھیر دیا مسجد الحرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں بس اپنا چہرہ اسی جانب پھیر لیجئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہی قبلہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جو عمل وہ کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور ویسے بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس آپ کوئی بھی نشانی لے آئیں، کوئی بھی دلیل، یہاں پہ آیت دلیل کی بات ہوگی، تاریخی روایات کی بات ہوگی، حقائق کی بات ہوگی، کچھ بھی ہو کہ آپ جو بھی جس طرح مرضی ان کو سمجھا لیں، وہ آپ کے قبلے کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور لوگ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے علاوہ لوگوں کی خواہشات کا اتباع کیا تو انک اذا لمن الظالمین، یہ سب سے بڑا ظلم۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفون، وہ تو اس قبلے کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی یہ اجنبی بات نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اصل قبلہ یہی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک گروہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ کے رب کی جانب سے حق تو جو ہے وہ آ گیا، یعنی حق تو یہی ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کچھ کہنا ہے؟